السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو زلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 49 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت کوریڈور میں موجود تھے۔ ابراہیم، تم گھر جا کر ایک بار فریش ہو کر آ جاؤ۔ سفیان قریشی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک نظر اپنی حالت پر ڈالی۔ ہم لوگ ہیں یہاں، تم جاؤ اور کھانا بھی کھا کر آنا۔ نہیں بابا، بھوک نہیں۔ ابراہیم وہ سخت لہجے میں بولے۔ کیا چاہتے ہو کہ اس کو سنبھالنے کے بجائے وہ خود بستر پر پڑ جاؤ؟ کیا چاہتے ہو کہ ہم جو پہلے ایک کو سنبھال رہے ہیں دوسرے کو بھی اذیت میں مبتلا ہو جائیں؟ ابراہیم سر جھکائے کھڑا ان کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا۔ بابا چلیں آپ، ہم پھر آ جائیں گے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مرجان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ ابراہیم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، وہ پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو دینا لاؤنج میں ہی پھر رہی تھی۔ بابا، دینا بابا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ منال جو کہ کچن میں تھی ٹھٹک کر باہر آئی۔ ابراہیم نے دینا کو اٹھایا اور اس کو پیار کیا۔ بابا کو مس کیا تھا؟ ابراہیم نے دینا کا چہرہ چوما۔ بابا، شفا؟ وہ بولی تو ابراہیم پھیکا سا مسکرایا۔ وہ اس کی اولاد پر قابض ہو چکی تھی۔ اگر اب اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کی اولاد پھر سے بکھر جاتی۔ آ گئے تم؟ منال نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مرجان منال کو سلام کرتا چڑیاں پھلانگ کیا۔ کیسی تھی وہ؟ بہتر ہے اب۔ جا کر نہا لو، میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھا لینا اور پھر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ ابراہیم تھکان سے چور نظر آتا تھا۔ دینا کو منال کے حوالے کر کے وہ بھی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا ہوا سامان دیکھا۔ اس کی جیولری وہیں پڑی تھی۔ ابراہیم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پیکٹ نکالا جو وہ سرجری کے وقت ڈاکٹرز نے اس کو دیا تھا۔ اس میں صفا کی جیولری تھی، سبز انگوٹھی، چوڑیاں اور کچھ بیڈ، جبکہ ایک ایئر رنگ تھا۔ وہ ان چیزوں کو نکال کر وہاں پڑے ایک جیولری باکس میں رکھنے لگا۔ کتنے ہی ثانیہ وہ اس کی جیولری کو دیکھتا رہا اور پھر سر چٹک کر اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر بال خشک کرتا ہوا واپس آیا تو منال نے دستک دی۔ ابراہیم نے آئینے میں اپنی پٹی دیکھی اور جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے۔ منال کھانا لے کر آئی اور میز پر رکھا۔ ابراہیم بال سیٹ کرتا ہوا آیا اور ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ منال نے ایک لقمہ بنایا اور ابراہیم کو کھلایا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا اپنے اندر بہت بڑے طوفان سموئے ہوئے ہے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا بیٹا بہت مضبوط ہے، اتنا کہ ان طوفانوں کو اپنے سینے میں سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کو خود کھانا کھلا رہی تھی۔ کھانا کھا کر ابراہیم نے ان کی گود میں ہی سر رکھ دیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ کچھ دیر ایسے رہنے دے ماما، وہ تکان سے بولا۔ سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ انہوں نے جھک کر اس کا سر چوما۔ ماں کی آغوش اس دنیا کا سب سے آرام دہ اور نرم بستر ہوتا ہے۔ ماں کی آغوش میں انسان اپنی ساری تکان، اپنے سارے غم بھلا دیتا ہے۔ ابراہیم بھی تکان غائب ہو گئی تھی۔ وہ بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ اسٹڈی ڈیسک پر بیٹھی آیت کچھ لکھ رہی تھی۔ میرال کمرے میں داخل ہوئی تو سست قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آیت؟ وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کیوں؟ مجھے کیا ہونا؟ وہ مسلسل اپنی نوٹ بک پر چکی ہوئی تھی۔ تم جب واپس آئی وہ کوئی بات نہیں کی۔ وہ لوگ کون تھے؟ تمہیں کیوں لے کر گئے تھے؟ اور کچھ نہیں میرال، آیت نے پین پھینکا۔ وہ لوگ بس کچھ برے لوگ تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے استعمال کیا، دیٹس اٹ۔ مگر پھر بھی وہ لوگ بھی مجھے کڈنیپ بھی تو کر سکتے تھے، تمہیں ہی کیوں؟ میرال منمنائی۔ آیت نے گردن موڑ کر میرال کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر اس کو دیکھے گئی، کیونکہ مجھے کوئی ویڈیو گیم نہیں چاہیے تھا، وہ بولی تو میرال کے ہاتھ سے اس کا ٹیڈی بیئر گر گیا۔ آیت؟ میرال کا حلق خشک ہوا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی میرال، فی الحال میں مصروف ہوں، اس نے کہتے دوبارہ پین اٹھا لیا۔ میرال ہونٹ چباتی ہوئی جا کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آیت نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں امڑتی نمی پیچھے دھکیلی اور ایک نظر اپنی تحریر پر ڈالی۔ پیارے اللہ جی، میں آیت انعام چوہان۔
یاد ہو نا آپ کو، میرے ماما بابا آپ کے پاس ہی ہیں، اس لیے آپ جانتے ہوں گے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مرجان کی پریٹی لیڈی اور میری صفا آنٹی بہت بیمار ہیں۔ سب کو ڈر ہے کہ وہی کہیں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہ چلی جائیں، اس لیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان کی بجائے مجھے وہاں بلوا لیں۔ اسی بہانے میں ماں باپ بابا سے مل لوں گی۔ مرجان کے لیے اس کی پریٹی لیڈی بہت ضروری ہیں، پلیز آپ اس سے اس کی پریٹی لیڈی کو دور نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری دعا سن لیں گے۔ آیت انعام چوہان۔ اس نے وہ پیپر ایک لفافے میں ڈالا اور اپنی بک میں رکھ لیا۔ اس کو اب نیند آ رہی تھی۔ ایک نگاہ اپنے ماما بابا کی تصویر پر ڈالتے ہوئے وہ جا کر پرسکون سی ہو گئی، جبکہ دوسری جانب مرال کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ صفا، تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، کمرہ نیم تاریک تھا، وہ ابھی تک صوفے پر ہی سو رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی اٹھا کر وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی دیر سوتا رہا میں؟ وہ ہڑبڑی میں اپنے جوتے پہننے لگا۔ کمرے سے نکلا، گھر سنسان پڑا تھا۔ وہ بنا آواز کیے لاؤنج میں آیا، میز سے اپنی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ قریباً 3:15 بجے وہ ہسپتال کے احاطے میں موجود تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ اندر داخل ہوا تو سفیان گورسی روم کے سامنے ہی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ بابا، وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سفیان گورسی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا کیا مطلب؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ چلی گئی۔ سفیان گورسی بولے تو ابراہیم لڑکھڑایا۔ نہیں بابا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ وہیں کھڑا تھا جب اندر سے ایک اسٹریچر لایا گیا جس پر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ سنہری لٹیں چہرے کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پرنور سا چہرہ خاموش تھا، بے جان۔ نہیں، ابراہیم غیر یقینی کسی کیفیت میں کہتا پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ جا کر کسی سے ٹکرایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو زہرا کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ کہہ کے لگا رہی تھی۔ ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دیکھا؟ مر گئی وہ، کہا تھا نا میں نے، مر گئی وہ۔ زہرا نے تالی بجائی۔ شٹ اپ، سمجھی؟ وہ دہاڑا۔ ہا 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 ہا، مر گئی وہ۔ زہرا مسلسل ہنس رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ اپنا سر پکڑ کر چلایا۔ وہ پوری وقت سے دھاڑا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود پسینے میں نہایا گیا تھا۔ کچھ لمحے تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا۔ اس نے اندازہ لگا کہ وہ کہاں تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے صوفے پر ہی موجود تھا۔ وہ سو رہا تھا۔ یا اللہ، وہ خواب تھا۔ ہاں، وہ بس ایک خواب تھا، خوفناک ترین خواب۔ کچھ دماغ میں آتے ہی وہ فوراً اٹھا تھا، جوتا پیروں میں اڑستے وہ چابیاں اٹھائے باہر بھاگا۔ ہسپتال پہنچا تو منظر کچھ ویسا ہی تھا۔ ابراہیم کا دل بند ہوا۔ اس نے سست قدم سفیان گورسی کی جانب بڑھائے۔ بابا، اس کو اپنی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ سفیان گورسی نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ ابراہیم نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا، وہ بھیگا ہوا نہیں تھا۔ شکر ہے وہ مسکرا ہی رہے تھے۔ آ گئے تم؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس کے پاس آئے۔ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں؟ میں تھا یہاں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خیام کو بھی بھیج دیا تھا میں نے۔ اب اگر مزید رکتا تو ممکن تھا کہ وہ بھی بیمار پڑ جاتا۔ اس کی حالت سے انجان کہے گئے۔ اور پھر اس کا کندھا تھپک کر باہر نکل کے ابراہیم چل حواس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور پھر اس نے بے چینی سے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ وہ سست قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں آیا۔ اب مزید پرہیز کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کسی مخصوص لباس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آیا۔ پرسکون نیند میں تھی۔ ابراہیم مسکرا دیا۔ کچھ دیر پہلے بیتے لمحے جو اس نے خواب کی شکل میں دیکھے تھے یاد آنے پر ابراہیم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے جھک کر جذب سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کو دیکھتا رہا۔ ایبو؟ ہاں؟ وہ فوراً اٹھا۔ پانی۔ وہ بوجھل آنکھیں بمشکل کھول رہی تھی۔ دیتا ہوں۔ ابراہیم نے شکر ادا کیا کہ وہ اس وقت اس کے پاس تھا۔ بس اب وہ وہاں سے کبھی نہیں جانے والا تھا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، اس میں سے اسٹرا لگایا اور صفا کے لبوں سے لگایا۔ 2-3 گھونٹ پینے کے بعد دوبارہ نیند میں چلی گئی۔ ابراہیم نے گلاس واپس رکھا۔
اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی۔ ابراہیم کو اس پر جی جان سے پیار آیا تھا۔ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ بس تم۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم تھی، مگر اب دل میں ایک امید تھی، ایک یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا تھا، بنا پلکے جھپکے اس کو دیکھے کیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اینا کی آنکھ کھلی۔ وہ کمرے میں تھی، اس کے ساتھ ہی سلویٰ اور یوسف سوئے ہوئے تھے۔ کمرے کا پنکھا چل رہا تھا مگر گرمی کی شدت قائم تھی۔ وہ یوں ہی کچھ دیر لیٹی ہوئی پنکھے کے گھومتے ہوئے پروں کو گھور رہی تھی۔ کتنے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے، وہ شخص اس کی محبت تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، بے پناہ اور بے لوث محبت، مگر افسوس کہ اس کی محبت کا اہل نہیں تھا۔ آج حسن کا اپنے لیے یوں پوزیسو ہونا اس کو کہیں نہ کہیں پسند آیا تھا، مگر اس کا قادر پر چلانا اور ان لوگوں کو دہشت گرد کہنا اینا کے دل میں کسی تیر کی طرح کھپ گیا تھا۔ وہ ان سوچوں کو جھٹک نہیں پا رہی تھی، وہ شخص کتنی آسانی سے اس کی روح کو کچل دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، یا پھر اس نے اس کو اختیار خود ہی دے رکھا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی لامتناہی سوچوں سے لڑتی رہی اور پھر آخر کار کروٹ بدل گئی۔ وہ ان سوچوں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی آنکھیں موندی تھی حسن کی سیاہ آنکھیں اس کو خود پر کھڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بے بس ہو کر پہلو بدل جاتی، مگر کچھ بھی کام نہ آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے! وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بال جوڑے کی شکل میں باندھے اس نے دونوں بازو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور بیڈ کے کنارے ہی بیٹھی اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا گئی۔ اتنی ہی ساعتیں گزر گئی جو سمجھ رہی تھی کہ ایسا کرنے سے شاید نیند اس پر سوار ہو جائے گی، جو کہ اس کی محض غلط فہمی تھی۔ اس لیے اس نے سر اٹھایا، ایک نظر گردن موڑ کر سلوار اور یوسف کو دیکھا، پھر بنا آواز کیے اٹھی اور اپنا جوتا پہنتی کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ نرمی سے بند کر کے وہ لاؤنج میں پہنچی۔ لاؤنج کا پنکھا چلایا، وہیں صوفے پر دراز ہو گئی۔ لاؤنج میں گھٹن تھوڑی کم تھی، مگر اتنی بھی کوئی ٹھنڈ نہ تھی کہ جس میں وہ سکون کی نیند سو جاتی۔ کیا وہ چلا گیا ہوگا؟ ہر رات کی طرح دل نے دماغ سے سوال کیا۔ خبردار جس کا نام لیا، سو جاؤ۔ دماغ نے فوراً دل کو ٹپک دیا۔ وہ کروٹ بدل کر رہ گئی، گہری سانس نے خارج کی اور اپنا چہرہ کشن میں چھپایا۔ اس نے کھانا کھایا ہوگا؟ دل نے ایک سرگوشی کی۔ انسانوں تک کو کھا جائے، تم کھانے کی بات کرتی ہو؟ دماغ نے اس کے دل پر ایک کوڑا برسایا تھا۔ اینا نے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے کہ وہ درد کی شدت کو کم کرنا چاہا ہو۔ اگر وہ بدلنا چاہتا ہو تو؟ دل نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ جلد آئے، تمہارے پاس کیا لینے آیا ہے؟ دماغ دہاڑا۔ وہ کہتا ہے سکون لینے آیا ہے۔ دل نے شوخی سے جواب دیا، جس پر دماغ سٹپٹایا۔ تم اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، کیونکہ وہ خود کو بدلنے والا نہیں، بلکہ اب تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ دماغ نے اپنا پینترا پھینکا تو دل کہیں دپک گیا۔ کچھ دیر دل و دماغ کی جنگ چلتی رہی، پھر وہ آخر کار اٹھ بیٹھی اور آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ کیوں رکھا ہے سینے میں یہ دل؟ کیا دماغ کافی نہیں تھا؟ یہ دل و دماغ پر غالب آ رہا ہے، میری سوچوں کو مفلوج کر رہا ہے۔ اس نے آسمان والے سے سامنے مقدمہ رکھا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے، نہیں جواب دینا تو نہ صحیح۔ وہ سر چھٹک گئی۔ وہ اٹھ کر ننگے پاؤں ہی دروازے کی جانب چل دی۔ غلط کیا ہے اس میں؟ بس دیکھنے جا رہی ہوں کہ وہ چلا گیا یا نہیں۔ اگر یوں ہی ڈیرا ڈال کر بیٹھا رہے گا تو اہل محلہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ خود کو وضاحت دیتے وہ مضبوط قدم اٹھاتی مین ڈور تک پہنچی۔ ڈور نوب پر ہاتھ رکھتے ایک آخری بار سینے پر ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکن ہڈیوں کے پنجرے کو توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بالآخر دروازہ کھول دیا۔ دل جیت گیا، دماغ ہار گیا، جذبے جیت گئے، دلیلیں ہار گئی۔ دروازہ کھلتے ہی اینا اپنی جگہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، گھٹنوں کو موڑ کر سینے سے لگایا اور گھٹنوں پر اپنی تھوڑی ٹکائے، بازو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے رکھے تھے۔ اینا نے مڑ کر لاؤنج میں لگے وال کلاک کو دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ صبح ہونے والی تھی اور وہ شخص یوں بیٹھا تھا جیسے دن کا اجالا ہو۔ کیا واقعی اس سے اس کی نیند روٹ گئی تھی؟ اینا کے دل میں ہول اٹھا۔ اس نے سست قدم اٹھائے اور بنا چاپ کے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ اپنی جگہ پتھر بن گئی۔ روڈ کنارے ایک مردہ بلی پڑی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس بلی کی حالت دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کو یقیناً کسی گاڑی نے کچل دیا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور جسم کے اعضاء بری طرح مسخ ہو چکے تھے۔ وہ یک ٹکسا اس بلی کو دیکھے جا رہا تھا، بنا پلکے جھپکے۔ اینا کا دل بلی کو دیکھ کر بری طرح تڑپا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، مگر پھر اگلے ہی پل اس نے حسن کو دیکھا۔ وہ اس پل
وہ اس بلی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل سا آ کر گزرا جس رات اینا نے حسن کی جان بچائی تھی۔ اس رات بھی وہ ایک بلی کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا اس کو بلیوں سے لگاؤ تھا؟ اینا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، پر نقصان تو اگر دشمن کا بھی ہو جائے تو اس کے پاس بھی کوئی تعزیت کرنے چلے جاتے ہیں، تو وہ تو حسن تھا۔ اینا جا کر اس کے بائیں جانب خاموشی سے بیٹھ گئی، گھٹنوں پر بازو لپیٹ گئی، ننگے پاؤں سامنے نظر آ رہے تھے، اسکارف نے گلے میں ہی ڈال رکھا تھا، ڈھیلے جوڑے میں کچھ لٹیں نکال کر اب چہرے کے گرد چول رہی تھی۔ افسوس ہوا، اینا نے خود کو کہتے سنا۔ حسن اس کی بات پر جیسے اپنے خیالات سے باہر نکلا، اس نے خالی خالی آنکھوں سے اینا کو دیکھا۔ وہ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی، اگلے ہی پل نگاہیں پھر گئی اور دوبارہ سامنے دیکھنے لگی جہاں بلی کی مسخ شدہ لاش پڑی تھی۔ شاید اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، اینا نے بلی کو دیکھ کر کہا۔ وہ واقعی تعزیت کر رہی تھی۔ حسن کہتے ہوئے سر چکا گیا۔ دونوں کے درمیان ایک طویل وقفہ خاموشی کا گزرا تھا۔ حسن نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اینا کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد اینا کو کچھ محسوس ہوا، چھوٹی چھوٹی سی سسکیاں۔ اینا کے سانس ایک پل کے لیے رکی اور پھر اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ تھوڑی اپنے گھٹنوں پر ٹکائے رو رہا تھا۔ اینا شل رہ گئی، شیس حسن آفندی رو رہا تھا، وہ جس کے سینے میں دل ہونے پر بھی اس کو شک تھا۔ وہ آج ایک بلی کی موت پر رو رہا تھا۔ یہ بات اینا کے لیے قابل قبول نہ تھی، مگر وہ مکر تھا۔ کیا وہ واقعی مکر تھا؟ نہیں، وہ عورت نہیں تھا، کیونکہ آنسو عورت کا مکر ہوتے ہیں، مردوں کا نہیں۔ وہ حسن کو کسی مکر کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ انسانوں کی کھوپڑیوں سے دماغ کو نکال لینے والا، لوگوں کے دلوں کو سینوں سے نکال لینے والا اور جیتے جاگتے انسانوں کو درندوں کی خوراک بنا دینے والا آج ایک بلی کی موت پر رو رہا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا، تو کیا ان آنسوؤں کی وجہ کوئی اور تھی؟ اگلے ہی پل اینا کی حیرت اور اس کے تجسس میں تبدیل ہو گئی۔ وہ متجسس تھی، جاننے کے لیے کہ کیا واقعی وہ ایک بلی کے لیے رو رہا تھا۔ کیا تم رو رہے ہو؟ اینا بالآخر پوچھ بیٹھی، مگر جواب نہ آیا، بلکہ اس کی سسکیاں کچھ بلند ہوئی تو اینا کا دل مٹھی میں آیا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر حسن کے کندھے پر رکھا۔ ایک لمس، کیا کچھ نہیں تھا اس ایک لمس میں؟ حسن کے دل سے سمندر میں ایک لہر بلند ہوئی، ایک آسمان کو چھوتی ہوئی بلند لہر، جس کے واپس دل کی زمین پر ٹکرانے پر حسن نے مڑ کر اینا کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہمدردی کے تاثرات لیے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ مر گئی، حسن نے خود کو کہتے سنا۔ وہ بس ایک جانور ہے حسن، اور جانوروں میں روح نہیں ہوتی۔ تم غمگین نہ ہو، مگر اس میں جان تھی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ سب کو ہوتی ہے حسن، ان کو بھی ہوئی تھی، جن کو تم نے زندہ درگور کر دیا، اور ان کو بھی جو تمہارے بدبودار قید خانے میں موت کی آغوش میں چلے گئے، ان کو بھی جن کو تم نے کٹ پتلیاں بنایا اور وہ تمہارے ہی حکم پر اپنی جان لے لیا کرتے تھے، ان کو بھی جن کو تم اپنے بے تکے انتقام کی بھین چڑھاتے تھے۔ ان میں نہ صرف جان تھی بلکہ روح بھی، تو قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے اور وہ تمہارے گریبان پکڑیں گے۔ حسن کہتے ہوئے اینا کا دل لرزا، اس کی آواز گھٹ رہی تھی، مگر اس نے اپنی بات پھر بھی مکمل کی۔ اور مجھے اسی دن سے خوف آتا ہے جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں انگنت جانوں کا خون ہوگا۔ اس دن تم بائیں ہاتھ والوں میں ہوگے۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ اور تم؟ وہ فوراً بولا تو اینا ٹھٹکی۔ ہاں؟ تم تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگی نا، یا شاید آگے والوں میں؟ وہ امید سے کہہ رہا تھا، کیا جب اللہ دائیں ہاتھ والوں سے کہے گا کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو، کیا تم اس وقت میرے لیے بخشش نہیں مانگ سکتی؟ سوال تھا کہ زہر آلود تیر جو اینا کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ وہ نظر پھیر گئی۔ شفاعت کا حق صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اینا نے دو بدو جواب دیا۔ اور سزا دینے کا؟ حسن فوراً بولا۔ اینا کے دل میں کہیں کچھ ڈوب گیا تھا۔ اس نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ اللہ کے پاس، اینا نے خود کو کہتے سنا۔ یہی تو حسن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا، تو پھر تم کیوں دے رہی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ خاموشی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ کیوں جو سزا ہمیں اللہ نے دینی ہوتی ہے وہ انسان دینا شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں انسان ہی ہمارے اعمال کو جانچنے لگتے ہیں؟ کیوں انسان ہی ہمارے مالک بن جاتے ہیں، جزا سزا کے دن کے مالک؟ اینا نے تھوک نکلا۔ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے انسانوں کو قتل کیا ہے،
मगर क्या इनसे माफ़ी माँगने के लिए मुझे मरना होगा? और अगर मैं मर गया तो वापसी मुमकिन नहीं होगी और मौत के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर बताओ क्या करूँ? क्या मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद हैं? क्या हुकूकुल इबाद मेरे गले का वो फंदा है जिसमें कभी खुद को छुड़वा नहीं पाऊंगा? क्या मेरे लिए निजात का कोई रास्ता नहीं बचा? क्या उम्मीद का कोई जंगजू नहीं जो मुझे रास्ता दिखा दे? क्या ऐसा कोई अमल नहीं जो मुझे सभी में जाने से रोक ले, जो मेरी कब्र को आग का गड्ढा बनाने से रोक ले? क्या कोई ऑप्शन नहीं? आखिरी बात कहते हुए इसने तकान से ऐना के कंधे पर हाथ टिका दिया। ऐना अपनी जगह साकत थी, वह उसका सर अपने कंधे से हटाना चाहती थी मगर नहीं हटा पाई। वो पत्थर की हो गई थी क्योंकि इसने मुड़कर देखा था। अब दूसरा वो सज़ा की हकदार थी। जब इसको कहा गया था कि मुड़कर नहीं देखना, तो फिर इसने मुड़कर क्यों देखा? तो क्या वो कौमे लूत की मानिंद पत्थर की हो गई थी? ऐना को अपनी सांस तक बंद होती हुई महसूस हुई। इसको अपने कंधे पर नमी महसूस हुई। इसने गर्दन मोड़कर देखा और इसके कंधे पर सर टिकाए सामने बिल्ली को देख रहा था। आंखों से नमी बहती हुई ऐना के कंधे पर गिर रही थी। कितने दिनों से नहीं सोए तुम? वो कह रही थी। जिस दिन से तुम मुझे झिंझोड़ कर गई हो। उसी तरह खोए खोए अंदाज में जवाब दे रहा था। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। तुमने ना चाहते हुए भी मुझे मेरा सुकून छीना है। ऐना कुछ देर बैठी रही और फिर वो उठ खड़ी हुई। हसन ने निगाह उठाकर देखा। ऐना ने खड़े होकर अपना हाथ बढ़ाया। हसन ने गैर यकीनी से इसको देखा। थाम लो, ऐना ने कहा तो हसन ने अपना लरसता हुआ हाथ ऐना के हाथों में दिया और उठ खड़ा हुआ। ऐना मुड़ी, इसने दरवाज़ा खोला और इसको लिए अंदर आए। वो किसी बुत की तरह इसकी पैरवी करता रहा। बिना कोई सवाल किए ऐना ने इसको लाकर सोफे पर बिठा दिया। सो जाओ, वो कहकर पलटी तो हसन ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो मुड़ी। क्या तुम यहाँ रुक सकती हो? ऐना ने इसकी आंखों का खाली कशकोल देखा। एक दिन ऐना का कशकोल भी यूं ही खाली था। वो चाहती थी कि वो इस दुनिया की हर खुशी और आखिरत का हर इनाम इस कशकोल में डाल दे, मगर वो बेबस थी। वो खुद वो तो खुद खाली हाथ थी। इसको क्या दे सकती थी? मैं यही हूँ। ऐना वहीं ज़मीन पर बैठने लगी तो वो फौरन सीधा हुआ। नहीं, मैं वहाँ सो जाऊंगा। तुम सोफे पर बैठ जाओ प्लीज़। इसने मैं अपनी नींद पूरी कर चुकी हूँ। तुम सो जाओ, ऐना कहते कारपेट पर बैठ गई। हसन कुछ सानिए इसको देखे गया और फिर सोफे पर ही दराज हो गया। ऐना इसके सिरहाने बैठी थी। हसन ने इसकी जानिब करवट ली। उसकी जानिब देखे जा रहा था। इसकी निगाहों से ऐना बेचैनी का शिकार हो रही थी। क्या है? इसने रुख मोड़े ही कुड़कर कहा तो हसन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो चिढ़ गई। एक नज़ारा है जिसको देखने से दिल में सुकून उतरता हो, हुआ महसूस हो रहा है। वो बोला तो ऐना ने लब खींचे। वो ना तो मुस्कुराना चाहती थी और ना इसको कोई ऐसा तासुर देना चाहती थी जिससे इसके दिल में कोई खुशफहमी पैदा हो। बस वह इस बात पर पछतावे का शिकार थी कि वो इसकी वजह से सो नहीं पा रहा था। इसलिए वो तो बस मदावा कर रही थी। ऐसे अनगिनत नज़ारे देख चुके हो तुम, इसलिए मुझ पर ऐसी ट्राई मत मारो। वो झुंझलाई। वल्लाह ये नज़ारा नहीं देखा कभी। वो शोखी से बोला। ऐना ने गुस्से से इसको घूरा। वो मुस्कुराता रहा। ऐना को अपने फैसले पर अफसोस हुआ था जब उस पर तरस खाकर इसको साथ ले आई थी। अभी थोड़ी देर पहले तुम काबिले तरस थे और अब उठकर तुम फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ऐना तड़क कर बोली। क्योंकि थोड़ी देर पहले तक मेरे गम में कोई शरीक नहीं था और अब मैंने अपना गम तुम्हारे कंधे पर बहा चुका हूँ तो मेरा शोक तमाम हुआ। इसके लहजे में फिर से उदासी घुल गई थी। ऐना को एक बार फिर से पछतावा हुआ। वो इससे एक मध्यम सी मुस्कुराहट भी छीन चुकी थी। सो जाओ तुम, वैसे भी सुबह होने वाली है। ऐना ने बात खत्म की। वह इसकी जानिब देखते देखते ही आंखें मूंद गया था। कुछ देर में इसकी भारी होती सांसें बता रही थी कि वह सो चुका है। ऐना ने सोफे के साथ ही सर टिकाया। वो टेक लगाए बैठी थी। वो ना महसूस अंदाज में इसने हसन के स्याह बालों में उंगलियां चलाना शुरू कर दी और इसको भी एक बार से फिर से नींद आ गई थी। सुबह के 7 बज रहे थे। वो अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। अस्पताल के कमरे में मशीनों की हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। नर्स कुछ देर पहले इसको देखकर गई थी। वो अब भी गहरी नींद में थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो ऊँघता हुआ इब्राहिम चौंका। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा और फिर सफ़ा को देखा। वो गहरी नींद में थी। वो मध्यम सा मुस्कुराया और उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने मिनाल और याकूत खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा।
याकूत ने सलाम किया तो इब्राहिम ने झुककर उसके गाल चूमे। वालेकुम अस्सलाम। इसने मिनाल की जानिब देखा। कैसी है आप? बेहतर है। आए बाहर चलते हैं। मैं देख लूँ इनको? याकूत ने कहा तो इब्राहिम ने रास्ता छोड़ दिया। वो छोटे छोटे कदम उठाता तासुब से बेड के पास पहुंचा। वो कुछ देर इसको देखे गया। फिर इसने एड़ियाँ उठाई और सिफा के बालों को छुआ। थैंक गॉड आप ठीक हैं। अब जल्दी से वापस घर आ जाएं। दीना बहुत मुझे तंग करती है। इसको आपकी आदत हो चुकी है। याकूत सरगोशी नुमा आवाज़ में कह रहा था, मगर इब्राहिम और मिनाल को इसकी बातें सुन रही थी। इब्राहिम मिनाल को देखकर मुस्कुराया। वो भी सरशारी से इस जानिब देखे गई। वो आना चाहती थी, पर अगर हम इसको ले आते तो वो आपके पास आने की जिद करती और फिर आपको पेन होती। याकूत ने अपना हाथ पीछे खींचा। बस जल्दी से ठीक हो जाए। मैं आपके लिए नमाज पढ़कर दुआ करता हूँ, आप ठीक हो जाएंगी। वो कहता पीछे हटा और पलट कर इब्राहिम के पास आया। आप फिक्र न करें, वो ठीक हो जाएंगी। इसने इब्राहिम का हाथ पकड़ा। इब्राहिम ने इसके बाल सहलाए। वो लोग बाहर लॉबी में चले आए थे। लॉबी में फिर से रश बढ़ रहा था। एक बार फिर से अस्पताल की रवायती भनभनाहट शुरू हो चुकी थी। इब्राहिम के माथे पर अजियत के बल पड़े। वही कुर्सी पर बैठ गया था। मिनाल इसके साथ बैठी और इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें अस्पताल के नाम से भी कोफ्त महसूस होती थी, और अब देखो पिछले 3 दिनों से तुम यहीं हो। हम इन रास्तों से तब तक खौफजदा रहते हैं जब तक इन रास्तों पर हमारे अजीज सफ़र न करें। मुझे कब्रिस्तान से भी खौफ आता था, मगर अब तक नहीं आता। वो फीका सा मुस्कुराया तो मिनाल के दिल में एक कांटा सा चुभ गया। सारी दुनिया के खसारे एक तरफ और इब्राहिम के लिए सजल का खसारा एक तरफ। बाबा, आपने कुछ खाया? याकूत इसके पास खड़ा था। इब्राहिम ने इसकी जानिब देखा। इसके चेहरे पर परेशानी थी। हाँ, खाना खा लिया कल रात। बाबा, कितने दिन मज़ीद रुकेंगे आंटी को? कुछ दिन तो लगेंगे। मुझे लगता है हमें मिस्र वापस चलना चाहिए। बल्कि मिर्जान को भी लगता है। याकूत ने सर झुकाए इब्राहिम के हाथों पर हाथ फेरते हुए कहा तो मिनाल पहलू बदल कर रह गई। क्यों भाई, मिस्र क्यों? मिनाल का दिल बैठ गया। बस ऐसे ही। ये मुल्क अच्छा नहीं है। याकूत के लहजे में वासे उदासी थी। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये मेरा मुल्क है और मुझे बहुत अजीज है। इब्राहिम ने इसके गाल को छुआ। नहीं, यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं। आपको पता है आयत किडनैप हो गई थी। याकूत ने अपना खौफ बयान किया तो इब्राहिम ने आईब्रो से खेड़े। हाँ, वो किडनैप हो गई थी। किसी ने सिर्फ कुछ पैसों के लिए आयत को किडनैप कर लिया था। इसके ताया ने इनको पैसे दे दिए तो वो लोग आयत को वापस छोड़कर चले गए। बाबा, मुझे अब डर लग रहा है कि अगर किसी को आपसे पैसे चाहिए हों तो क्या वो हम लोगों को किडनैप कर लेगा? याकूत बोल रहा था जबकि इब्राहिम के माथे पर बल पड़ते जा रहे थे। कुछ पता चला कि कौन लोग थे वो? इब्राहिम ने संजीदगी से पूछा। मुझे लगता है कि आयत जानती है मगर बता नहीं रही। मैं आज स्कूल में फिर से पूछूंगा इससे। याकूत ने सर हिलाते हुए कहा तो इब्राहिम ने भी इस बात में सर हिलाया। कौन था जिसने आयत को किडनैप किया? और तो वो जवाद साहब भी मिलने आए थे। इन्होंने भी नहीं बताया। आयत ने भी जिक्र नहीं किया। इब्राहिम की सोचें एक नई राह पर गामजन हो चुकी थी। आज अमरीकी रियासत वाशिंगटन में एक रैली निकली जो जल्दी में एक बड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई थी। इन लोगों के हाथों में फ्री फ़लस्तीन के बैनर्स पकड़े हुए थे। वो लोग नारे लगा रहे थे। और आज पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया था, अलबत्ता सिक्योरिटी ज़रूर फराहम की थी। आज इस जुलूस में सबसे आगे एक फ़लस्तीनी नौजवान था जो नारे लगा रहा था और बाकी लोग इसके नारों का जवाब दे रहे थे। इसके हाथ में एक लाउड स्पीकर था। सफ़ीर भाई, मुझे दे। आगे सफ़र मुझे तय करने थे। एक लड़का इस फ़लस्तीनी लड़के के पास आया तो सफ़ीर ने लाउड स्पीकर्स को थमा दिया। वो खुद साथ साथ चलने लगा। एक आधी आस्तीनों वाली स्याह टी शर्ट में मलबूस और सर पर एक सुर्ख रंग की पट्टी बांधी रखी थी जिसमें कुछ सब्ज रंग भी था। इस जुलूस में सब लोगों ने फ़लस्तीन की एक यकजहती के लिए इस झंडे से मिलते जुलते रंग ज़ेबतन किए हुए थे। मेज़बानों के घर लौटना बंद करो, नारा गूंजा तो सबने इसकी बात को दोहराया। अगर बना चाहिए तो दरख्वास्त करो, नकब लगाना बंद करो। लड़का मुसलसल नारे लगा रहा था। क्या तुम भूल गए इस दिन को
جب تم بے یارو مددگار تھے اور فلسطینیوں نے تمہیں رہنے کو زمین دی. فری فری فلسطین، فری فری فلسطین. اسٹاپ کلنگ بیبیز، اسٹاپ کلنگ بیبیز. فرام دا ریورس ٹو دا سی، فری ول بی فری. وہ قافلہ بھاری ہوتا چلا کیا؟ سفیر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آج چمک تھی، خوشی تھی. کم از کم دنیا ان ظالموں کے مکروہ چہروں کو پہچان رہی تھی. وہ لوگ ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کسی حد تک کامیاب ٹھہرے تھے. بالآخر قافلہ واشنگٹن میں موجود اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے آ کر رکا اور وہ لوگ نعرے بازی کرنے لگے. وہاں مزید لوگ بھی اس احتجاج میں شامل ہو چکے تھے. ایک لڑکا مائک میں بول رہا تھا کہ وہ فلسطین میں ہونے والے مظلوم دنیا کو بتا رہا تھا کہ کیسے دہائیوں سے فلسطینیوں کا حق مارا جا رہا ہے، کیسے غزہ کی پٹی پر ہر وقت موت کے سائے لہراتے ہیں، جیسے بچے راتوں کو سو نہیں سکتے. وہ باتیں کوئی پتھر دل انسان سن لیتا تو اس کا دل بھی موم ہو جاتا، مگر ان کافروں کا دل موم نہیں ہوا تھا. وہ لوگ ٹھٹائی سے اپنے آرام دہ دفتروں میں بیٹھے رہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا تو مائک والے لڑکے نے اچھمبے سے دیکھا، کیونکہ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ یہودی ہے. اس نے جھجکتے ہوئے اس کو مائک دے دیا. میرا نام ڈینیل ہے اور میں ایک یہودی ہوں. آپ پر سلامتی ہو. اس نے شروعات تو اچھی کی تھی. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بستی غزہ میں بسائی گئی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ ہمارے ماتھے پر بس ایک کلنک ہے. ان کو بسانے والے بھی ظالم ہیں اور وہاں بسنے والے بھی وہ لوگ یہودی کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں. وہ لوگ زونسٹ ہیں اور ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. جو لوگ زبردستی فلسطینیوں سے ان کا وطن چھین رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ بوڑھا بول رہا تھا کیونکہ وہاں ایک عجیب سا ماحول بن چکا تھا. یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ ان کے منصوبے کا حصہ تھا؟ کیا وہ لوگ اس یہودی کے لیے نرم گوشے پیدا کرنا چاہتے تھے؟ وہ لوگ کیا کر رہے تھے آخر؟ سفیر کا سر ٹھکرانے لگا، سوچ کر. ایک طرف یہ سوچ کر کہ یہودی کبھی بھی نیک خیالات نہیں رکھ سکتے، اور دوسری جانب اس بوڑھے آدمی کی باتیں. یہ سمندر کے دو کنارے تھے جن کا آپس میں ملنا نہ ملنا ممکن تھا. یہ غزہ والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور زیونسٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کہہ کر بوڑھا نے مائک واپس اس لڑکے کو پکڑایا. اس مجموعے میں عجیب سناٹا چھا گیا تھا. مگر یہ تو بس شروعات تھی. ابھی تو ان لوگوں کا یہودیوں کو اپنے جلوسوں میں شامل ہوتے دیکھنا باقی تھا. سفیر نے کچھ فاصلے پر اس بوڑھے کو دیکھا جو کہ اب پلٹ رہا تھا. اس لڑکے کو جاری رکھنے کا کہہ کر اس بوڑھے کے پیچھے لپکا. کیا میں آپ سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتے بولا. بوڑھا ہنس دیا. کیوں؟ تمہیں بھی یقین نہیں آیا میری باتوں پر؟ کیا مجھے یقین کر لینا چاہیے؟ سفیر ہنس دیا. ہاں کر لو، کیونکہ کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جو حق کا چشمہ پہنتے ہیں. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے؟ سفیر نے تائید چاہی. بوڑھے نے اس بات میں سر ہلایا. مگر مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی. ڈینیل نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا. اگر تمہارے کسی اسلامی ملک میں عیسائیوں کی بستی کو جلا دیا جائے تو تم لوگ کس کی جانب کھڑے ہوتے ہو؟ ظاہر ہے ہم لوگ اقلیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی بے قصور جان سے مار دینا ظلم ہے اور ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیتے. سفیر کا جواب فوراً آیا. تو پھر میرا بھی یقین کر لو، کیونکہ ہم بھی معصوموں کے قتل پر عام افسردہ ہیں. کسی بھی انسان سے اس کے جینے کا حق نہیں چھیننا چاہیے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین ان کا وطن ہے، اس لیے وہ لوگ اس پر اب دوبارہ قبضہ کریں گے. سفیر نے اداسی سے کہا. اس کو ڈینیل سے بات کر کے اچھا لگ رہا تھا. وہ لوگ ایک فٹ پاتھ پر کھڑے تھے. وطن تھا، مگر جب ایک قوم اپنی امانت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو خدا ان کو ہٹا کر ان کی جگہ اور لوگوں کو لے آتا ہے اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. اگر یہودیوں نے غلطیاں کی ہیں تو ان سے اس وطن کو چھین لیا گیا، اور اب اگر عرب وہی غلطیاں دہرائیں گے تو خدا بھی ان کو ہٹا دے گا اور ان کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. سفیر کو اس پر شک ہوا. تو کیا قرآن صرف مسلمان پڑھ سکتے ہیں؟ وہ مسکرایا. سفیر شرمندہ ہوا. میں تحقیق کر رہا تھا، اس لیے قرآن کا مطالعہ کیا، اور میں جانتا ہوں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں. سفیر اس کی باتوں پر گھوم کر رہ گیا تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمان لا چکے ہیں؟ میں نے زبان سے اقرار نہیں کیا.
اس نے ترچھی نگاہ سفیر پر ڈالی۔ سفیر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اس کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ اللہ آپ کو زبان سے اقرار کرنے کی بھی توفیق دے، مگر دیر نہ کیجیے گا۔ سفیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سرخ لائٹس آن ہوئی تو وہ الوداع کرتا آگے بڑھ گیا۔ سفیر کچھ دیر کھڑا اس کو جاتا دیکھے گیا اور پھر پلٹ گیا۔ چند قدم دور ہی گیا تھا، ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ سفیر کے قدم ساکت ہوئے، ہر طرف سائرن بج رہے تھے، گاڑیوں سے لوگ نکل کر بھاگ رہے تھے۔ گہما گہمی سی تھی، ایمبولینس کو کال کر رہا تھا کوئی، تو وہاں پانی کی بوتل اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ سفیر پلٹنا چاہتا تھا مگر پلٹ نہیں سکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے اور پھر وہ آنکھیں رگڑتا ہوا پلٹا۔ کچھ فاصلے پر روڈ کے بیچوں بیچ ایک ہجوم تھا۔ اس نے سست قدم اس جانب بڑھا دیے۔ نہ صرف اس آدمی نے ٹریفک کے قانون کے خلاف ورزی کی ہے، بلکہ اس نے ایک آدمی کی جان بھی لی ہے۔ اس کو اب سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، ایک عورت افسوس سے کہہ رہی تھی۔ سفیر اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ کچھ ہی دیر میں ریسکیو والے آ گئے اور ڈینیل کو چیک کرنے لگے۔ انہوں نے اس کی نبض دیکھی جو کہ رک چکی تھی۔ وہ لوگ اس کو ابتدائی طبی امداد دے رہے تھے مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ ان کو اس نے مجموعے کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور ڈینیل کی ڈیڈ باڈی کو لے گئے۔ قاتل نے پکڑا ہی جانا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر جا کر پولیس نے گھیر لیا۔ وہ پکڑا گیا، گاڑیوں کا رش چھٹ گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اپنی اپنی منزلوں کی جانب۔ وہ بس ایک حادثہ تھا مگر سفیر کا دماغ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے زبان سے اقرار نہیں کیا۔ ڈینیل کی شوق سی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو سفیر نے بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا۔ کیا اس کے دل کا ایمان قبول ہو جائے گا؟ میں اس کے لیے تاحیات دعا کروں گا۔ سفیر نے آسمان والے کی عدالت میں ڈینیل کا مقدمہ پیش کیا اور سفیر اس کا ڈیفینس لائر تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔